سورۃ المدثر کی آیت نمبر 49 ہے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما لهم عن التذکرة معرضین كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے فکر آخرت کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک منظر کو بیان فرمایا کہ اہل جنت جنت میں رہتے ہوئے جہنمیوں سے سوال کریں گے کہ تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈالا۔ وہ اپنے 4 جرائم کا اعتراف کریں گے، جن میں سے ایک جرم یہ ہوگا کہ ہم آخرت کو جھٹلاتے تھے، مکذب تھے۔ اس وجہ سے اللہ پاک نے فرمایا کہ آج کسی سفارشی کی سفارش بھی ان کے کام نہیں آئے گی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ایک شکوہ کرتے ہوئے کہ فما لهم عن التذکرۃ معرضین، ان لوگوں کو کیا مسئلہ ہے کہ یہ تذکرے سے اعراض کرتے ہیں۔ تذکرہ اس کا لفظی معنی ہے یاد دہانی کرانا۔ آج کل کی عربی زبان میں تذکرہ ٹکٹ کو بھی کہتے ہیں، اور اسی طرح جو انسان ڈائری لکھتا ہے اس ڈائری کو بھی تذکرہ کہا جاتا ہے۔ مقصد یادداشت، یاد دہانی، اور مراد اس سے قرآن کریم ہے۔ اس تذکرہ سے، اس نصیحت والی کتاب سے یہ لوگ کیوں منہ موڑتے ہیں؟ ان کو مسئلہ کیا ہے؟ کسی چیز سے انسان اعراض کرتا ہے یا تو اس لیے کہ اس کو طبعی طور پہ وہ اچھی نہیں لگتی، جیسے ایک چھوٹا بچہ اس کو اب پڑھنے کے لیے بھیجے، وہ ضد کرے گا، وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا، وہ منہ موڑے گا۔ کیوں کہ بچے کی طبیعت میں فطرتاً شرارت، فارغ رہنا اور پڑھنے سے اس کو تنفر ہوتا ہے۔ دوسری وجہ یہ کہ کسی کے دل میں یہ خیال ہو کہ یہ چیز میرے لیے نقصان دہ ہے، اس لیے وہ اس سے منہ موڑتا ہے۔ یا کوئی کسی سے اس لیے منہ موڑتا ہے کہ اس کے ذہن میں یہ خیال میں بیٹھ جاتی ہے بات کہ اس چیز سے میری جان جا سکتی ہے۔ مثلا بہت سارے بیمار ایسے ہیں جن کو ڈاکٹر کہتے ہیں آپریشن ہوگا، وہ آپریشن سے بھاگتے ہیں کیونکہ ان کو ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں شاید ہم ماری نہ جائیں۔ یہ اعراض ہے، تنفر ہے۔ قرآن کریم سے ان کے نفرت اور ان کے اعراض کی وجہ کیا ہے؟ طبیعت اچھی نہیں لگتی ان کو، قرآن کریم طبعاً اچھا نہیں لگتا، کوئی ڈر ہے، کوئی خوف ہے۔ کیا مسئلہ کیا ہے ان کا؟ اللہ رب العالمین
ان لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ قرآن کریم سے کیوں اعراض کرتے ہیں۔ فرمایا قرآن کریم سن کے ان کی حالت ایسی ہو جاتی ہے كأنهم حمر مستنفرہ، جیسا کہ یہ جنگلی گدھے ہوں۔ حمار کی جمع ہے، گدھے کو کہا جاتا ہے مستنفرہ، ایک پالتو گدھا ہوتا ہے اور ایک جنگلی گدھا جو جنگلوں میں رہنے والا، اس کی طبیعت کے اندر وحشت اور نفرت زیادہ ہوتی ہے۔ فرمایا جیسا کہ وہ جنگلی گدھا بھاگ جاتا ہے، فرت من قسورہ، جیسے کہ وہ شیر سے دور بھاگتا ہے۔ قسورہ عربی زبان میں شیر کو کہا جاتا ہے، اس کے لیے ایک لفظ اسد بھی استعمال ہوتا ہے، اور شیر کے لیے عربی زبان کے اندر بہت سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ انہی میں سے ایک لفظ یہ بھی ہے قسورہ، کہ یہ گدھے جیسے جنگلی گدھے شیر سے بھاگتے ہیں، اس طرح یہ قرآن کریم کو سن کر یہ قرآن کریم سے بھاگتے ہیں اور نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی حالت تھی جو مشرکین عرب تھے۔ آج بھی میرے عزیز دوستو، آپ ایسے لوگ جو دین دشمن ہوں گے، ایسے لوگ جن کو اسلام دین اچھا نہیں لگتا ہوگا، قرآن کریم کی بات کریں گے تو ان کی طبیعتوں میں نفرت کا اظہار ہوگا۔ اور قرآن کریم، اس کو اللہ رب العالمین نے اس کا ایک نام فرقان رکھا، تبارک الذی نزل الفرقان۔ قرآن کریم کا یہ ایک نام فرقان ہے۔ فرقان کا معنی حق اور باطل کا فرق کر دینے والا۔ تو گویا اس قرآن کریم کے پڑھنے سے دل کے اندر ایسا نور پیدا ہوتا ہے جس سے حق اور باطل میں فرق نظر آتا ہے، اور قرآن کریم کی تلاوت سے اور پڑھنے سے اور اس کی تعلیم کو عام کرنے سے ہی معاشرے کے اندر نظر آئے گا کہ کس کی طبیعتوں کے اندر کفر ہے، کس کی طبیعتوں کے اندر ایمان ہے۔ جس کی طبیعت میں ایمان ہوگا اس کے قرآن کی تعلیم، قرآن کا پیغام اچھا لگے گا، اور جس کی طبیعتوں کے اندر ایمان نہیں ہوگا وہ قرآن کریم کو سن کر ایسے بدکے گا جیسے گدھا بدکتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک فرماتے بل یرید کل امرئ منہم، بلکہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے، ہر کافر کی خواہش یہ ہے ان یؤتی صحفا منشرہ، کہ اس کو کوئی کھلی ہوئی کتاب دی جائے۔ کافروں کا مطالبہ ہوتا جی قرآن کریم آسمان سے ایسے آئے کہ کھلی ہوئی کتاب کی شکل میں لکھا ہوا ہو، اور کئی جگہ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ایک فرشتہ ہو، اور وہ آ کے ہمیں کہے کہ جناب اس قرآن کو تسلیم کر لو، اور سارا مطالبہ کر کے آخر میں کیا کہتے ہیں، اگر ایسا ہو بھی جائے ہم پھر بھی اس کو تسلیم نہیں کریں، پھر بھی ہم اس کو نہیں مانیں۔ ایسے ضدی، ایسے ہٹ دھرم لوگ تھے جن کو تبلیغ کرتے رہے ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اندازہ کریں کیسی مشقتیں اٹھائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں ان میں سے ہر شخص کی خواہش یہ ہے کہ اس کو کھلی ہوئی کتاب دی جائے، الگ الگ کتاب ملے، تو پھر شاید وہ غور کریں کہ جناب اس میں کیا ہے۔ اللہ پاک فرماتے کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، بلکہ فرمایا ان کی یہ کیفیت کیوں ہے کہ بل لا یخافون الآخرہ، یہ آخرت سے نہیں ڈرتے، ان کو رب کے سامنے پیشی کا کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستو، فکر آخرت ایک ایسی چیز ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر اور خوف، اور یہ دھیان کہ میں نے اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے، یہ کیفیت اگر ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے تو ہماری زندگیوں کو تیر کی طرح سیدھا کر دے۔ آج اگر ہماری زندگیوں کے اندر ٹیڑھا پن ہے، میل کچیل ہے،
اور کہیں بے ایمانیاں ہیں، کہیں فراڈ ہیں، کہیں کچھ ہے، تو وہ صرف اس لیے کہ آخرت سے نہیں ڈرتے، رب کے سامنے پیشی کا کوئی ڈر اور خوف نہیں۔ فرمایا ان لوگوں کو کوئی خطرہ نہیں آخرت کا۔ کلا انہو تذکرہ، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ لوگ اس بات پہ دھیان نہیں دیتے۔ انہو تذکرہ، یہی قرآن کریم تو نصیحت ہے۔ جس کھلی کتاب کا یہ تقاضا کرنا چاہتے ہیں وہ یہی تو کھلی کتاب ہے، یہی تو قرآن کریم ہے جو بار بار نصیحتیں کرتا ہے، یہی تو قرآن کریم ہے جو بار بار جھنجھوڑتا ہے، یہی تو اللہ کا پاک کلام ہے جو بار بار سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ فرمایا فمن شاء ذکرہ، بس جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے، کھلی ہوئی کتاب ہے۔ جو بندہ چاہتا ہے نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے قرآن کریم بہترین نصیحت کرنے والا۔ آج میرے عزیز دوستو معاف کیجئے گا، ہم نے قرآن کریم کو صرف برکت کی کتاب بنا دی، صرف برکت۔ قرآن کریم کو پڑھے ثواب ہوگا، کوئی شک نہیں ثواب ہوتا ہے۔ ایک ایک حرف پہ اللہ رب العالمین کی طرف سے 10-20 نیکیاں عطا کی جاتی، اور اس سے بڑھ کر آگے ہم کیا کرتے ہیں؟ قرآن کریم کیا ہے کہ جی اس کی آیات کو لکھ کے دھو کے پلا لے، شفا ہوتی ہے، کوئی شک نہیں اس میں۔ یہ بھی قرآن کریم کا فائدہ ہے، ظاہری باطنی بیماریوں سے شفا ہے، کوئی شک نہیں۔ اس سے آگے کیا کرتے ہیں؟ جی مرنے والا ہے، جان نہیں نکل رہی، پاس بیٹھ کے سورۃ یاسین پڑھ، آسانی ہو جائے گی، اس میں کوئی شک نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے سورۃ یاسین کو میت پہ پڑھنے سے، مرنے والے کے قریب پڑھنے سے روح نکلنے میں آسانی ہو جاتی۔ اس سے آگے بڑھیں گے تو کیا کہیں گے؟ جی فوت ہو گئے، اب پڑھ کے بخش لیں، کبھی خود پڑھ کے بخش لیں گے، کبھی محلے کے مدرسے کے بچے بلا کے ان سے کہیں گے پڑھ کے بخش لیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں، ایصال ثواب ہے۔ قرآن کریم پڑھ کے بخشے ثواب ہوتا ہے، علماء نے لکھا ہے ایصال ثواب ہوتا ہے۔ لیکن میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیوں، قرآن کریم کا یہ مقصد نہیں ہے۔ آیا کس لیے ہے یہ قرآن کریم؟ اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا کس لیے؟ مردے بخشوانے کے لیے نہیں دیا، بیماروں کو پلانے کے لیے نہیں دیا، محض گھر میں برکت کے لیے، اونچی جگہ پہ رکھنے کے لیے یہ قرآن نہیں آیا، عدالتوں میں قسمیں اٹھانے کے لیے یہ قرآن نہیں آیا۔ اس قرآن کا مقصد کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ تذکرہ، نصیحت ہے، آؤ اس سے نصیحت حاصل کرو، اس سے پوچھو میں نے زندگی کیسے گزارنی، کاروبار کرنا ہے قرآن سے پوچھو کیسے کرو، مزدوری کرنی ہے قرآن سے پوچھو کیسے کرو، کاشتکاری کرنی ہے قرآن سے پوچھو کیسے کرو، عدالت میں جج بن کے بیٹھے ہو قرآن سے پوچھو کیسے فیصلہ کرو، کرسی اقتدار پہ حاکم بن کے بیٹھے ہو قرآن سے پوچھو اقتدار کیسے کرو، گھر کے سربراہ ہو قرآن سے پوچھو گھر کیسے چلاؤ۔ قرآن کریم زندگی کے ہر لمحے کی رہنمائی کرتا، ہر حالت کی رہنمائی کرتا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ تذکرہ ہے، فمن شاء ذکرہ، جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے، جس کا دل چاہتا ہے دروازے کھلے ہیں آئے قرآن کریم سے نصیحت حاصل کرے۔ لیکن فرمایا وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اس سے نصیحت بھی وہی حاصل کرے گا جس کو اللہ چاہے۔ جن کے دلوں پہ اللہ نے ٹھپے لگا دیے وہ اس قرآن کو پڑھ کر، وہ اس قرآن کو سچی اور پاک زبان محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سن کر بھی ان کے دل کے بند دروازے نہیں کھلے، مہریں لگ گئی تھی۔ تو جس کو اللہ نے چاہا اس نے قرآن کو سنا اور پھر قرآن سے نصیحت حاصل کی۔ حضرت طفیل دوسی رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں، قبیلہ دوس کے تھے، یہ مکہ مکرمہ میں آئے
اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اپنے قبیلے کے سردار تھے، ابو جہل نے ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور پھر اس نے کہا کہ یہاں مکہ کے اندر ایک شخص ہے جس کی باتوں میں جادو ہے، اس کی باتیں کسی کے کان میں پڑتی ہیں تو بھائی بھائی کا نہیں رہتا، باپ بیٹے کا نہیں رہتا، قبیلے خاندان سے الگ ہو جاتا ہے، لہٰذا اپنے کان میں روئی ٹھونس لو، تمہارے کانوں میں اس کی آواز نہ پڑ جائے، تمہارے کانوں میں اس کی آواز نہ چلی جائے۔ تو کانوں میں روئی ٹھونس کے بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، ادھر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے پاس قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ بس جس کی مقدر میں ہدایت تھی، اندر چونکہ تڑپ تھی، لگن تھی، شوق تھا، طواف کرتے ہوئے روئی کا پنبہ، ذرا سا کان سے سرکہ، تھوڑی سی قرآن کی آواز اندر گئی، اللہ نے دل کی کایا ایسی پلٹی کہ خود روئی نکال کے قرآن سننے لگے، اور پھر جو سنتے گئے کفر کے، شرک کے، ضلالت کے، گمراہی کے اندھیرے چھٹتے گئے ہیں، اور اس کی جگہ توحید و سنت کی روشنی دل میں اترتی چلی گئی۔ حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالی، ابو طفیل دوسی، میرے عزیز دوستو، اللہ پاک فرماتے ہیں اس قرآن سے نصیحت بھی وہی حاصل کرے گا جس کو اللہ چاہے گا، جس کے دل میں لگن ہوگی، شوق ہوگا، تڑپ ہوگی، قرآن کریم کو راہ ہدایت سمجھے گا، ضابطہ ہدایت سمجھے گا۔ وہ صرف برکت کی کتاب سمجھے گا تو پڑھی رہے گی، برکت تو مل جائے گی، لیکن ہدایت نہیں ملے گی، سیدھا راستہ نہیں ملے گا، زندگی صحیح نہیں ہوگی۔ اس لیے فرمایا اس کتاب کو کتاب ہدایت سمجھو اور اس کے مطابق زندگی گزارو۔ فرمایا ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ، وہی تقوی والا ہے، وہی مغفرت والا ہے۔ اس وہی سے مراد کون ہے؟ بعض مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں، بلکہ اکثر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ہوا کی ضمیر یہ لفظ اللہ کی طرف راجع ہے۔ اللہ رب العالمین اہل تقوی ہے اور اللہ رب العالمین ہی اہل مغفرت ہے۔ اہل تقوی ہونے کا مطلب کیا؟ کہ اللہ ہی اس لائق ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے، ڈر کے لائق، امید کے لائق، راز و نیاز کے لائق، سجدوں کے لائق صرف کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ لہذا اسی کا ڈر دل کے اندر ہو، اس کے سوا کسی کا ڈر نہ ہو۔ تقوی جس کا مطلب دھیان رکھنا، کیئر کرنا، جس کا مطلب اللہ رب العالمین کی توجہ کو حاصل کرتے ہوئے اللہ کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنا، اس لائق صرف اللہ ہی ہے۔ اور اہل مغفرت ہونے کا مطلب کہ بخشش والا بھی صرف کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ اللہ اپنے بڑے بڑے مجرموں کو معاف کر دیتا ہے، دنیا میں ایسا کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ بڑے سے بڑا نرم دل انسان ایک دفعہ، 2 دفعہ، 10 دفعہ معاف کرے گا، بالآخر اس کی معافی کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا، پھر وہ سزا دے گا۔ اللہ رب العالمین اتنا رحیم، اتنا کریم اور اتنا بخشنے والا ہے کہ انسان 1000 دفعہ بھی توبہ توڑے، اللہ پھر بھی کہتے میرے بندے آجا میں معاف کر دیتا۔ 1000 دفعہ بھی توبہ، اس سے بھی زیادہ اگر توبہ توڑ دے انسان، پھر اللہ سے کہے یا اللہ غلطی ہوگی معاف کر دے، اللہ پھر معاف کر دے۔ اس لیے اہل تقوی بھی اللہ ہے، اہل مغفرت بھی اللہ ہے۔ اور دوسرا مطلب بعض علماء نے لکھا ہے کہ جو لوگ قرآن کریم سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، جو قرآن کریم کو ضابطۂ حیات بنا کے زندگی گزارتے ہیں، یہی لوگ اہل تقوی اور یہی لوگ اہل مغفرت ہیں۔ یہاں پھر ہوا کی ضمیر کا مرجع انسان ہوگا، یعنی ایسا انسان تقوی والا انسان ہے، ایسا انسان متقی اور پرہیزگار انسان ہے جو قرآن کریم سے نصیحت حاصل کرے، اور ایسا ہی انسان اس لائق ہے کہ اللہ پاک اس کو معاف کر دے، یہی انسان مغفرت کے قابل ہے۔
یہ سورۃ مدثر پوری سورۃ مبارکہ کا خلاصہ کیا ہے کہ اس میں اللہ پاک نے ہمیں ایک نظام دیا ہے، انقلاب کا ایک پروگرام دیا ہے، خود اپنی اصلاح کر کے دوسروں کی فکر کرنا کہ وہ بھی راہ راست پہ آ جائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ایک نماز کا ہی حکم ہم دیکھ لیں، دور نہ جائے، صرف نماز کا حکم میری زندگی میں بھی ہو، میرے گھر والوں کی زندگی میں بھی ہو، میرے بچے، میرے بھائی، میرے آس پاس والے سب نماز کے پابند ہوں، یہ میری ذمہ داری ہے۔ میں خود بھی پڑھوں، اپنی آل و عیال کو بھی پڑھاؤں۔ اس ذمہ داری کو ہی ہم نبھا لیں تو یقین کریں امت مسلمہ میں بہت بڑا انقلاب آتا ہے۔ آج مسجد ویران ہیں، مسجد خالی ہیں۔ آج میرے عزیز دوستو، حالات کے باوجود مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں۔ لوگ کہتے ہیں تنگی ہے، پریشانی ہے، دکھ ہے، تکلیفیں ہیں، یہ سارے مسئلے حل کس نے کرنے؟ مشکل کشا کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ بگڑی بنانے والا کون ہے؟ سارے مسئلوں کا حل کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ اور اس اللہ کے پاس آنے کے لیے ہم تیار نہیں۔ اللہ کے پاس آنے کا ذریعہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ سجدے میں سر رکھے انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ وہاں ہم آنے کے لیے تیار نہیں۔ جہاں سے مسئلے حل ہوتے ہیں وہاں آتے نہیں، اور جہاں سے حل نہیں ہوتے وہاں بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، ہمیں اپنے تمام مسئلوں میں سب سے پہلے آگے رکھنا ہے اللہ پاک، اور اس کا طریقہ نماز ہے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں، انشاءاللہ ہم خود بھی نماز کے پابند بنیں گے، اور ہم دوسروں کو بھی انشاءاللہ نماز کا پابند بنائیں گے۔ سب کہہ دو انشاءاللہ۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين۔